پھر یہ کہ جب آپ نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں نا تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بن جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح میں برکت فرما دے. سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے. تو جب آپ صبح سویرے اٹھیں گے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق قرار پائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وقت میں اتنی برکت محسوس ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور آپ اپنے کاموں کو بھی سمٹتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر یہ کہ جب آپ اٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنے سے اور وضو کرنے سے اور نماز ادا کرنے سے آپ فریش ہو جاتے ہیں. اور یہ بات بخاری کی روایت میں آتی ہے. میں انشاءاللہ اس حدیث کو آگے بیان کروں گی جو کہ کافی طویل حدیث ہے، جس میں شیطان کی گروہوں کا ذکر ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جب ایک کے بعد ایک سٹیپ فالو کرتے ہیں کہ آپ اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ساری گرہیں کھل جاتی ہیں اور انسان حشاش بشاش ہو کر صبح کرتا ہے. پھر یہ کہ جب آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں نا تو آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے صحت پر اتنا اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. یعنی یہ بچپن سے ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، تو اس سے انسان جو ہے وہ کافی ہیلدی ہوتا ہے، ویلدی ہوتا ہے، یعنی کماتا بھی ہے، برکت بھی بہت محسوس کرتا ہے، اور وائز یعنی اس کو اللہ تعالیٰ حکمت بھی عطا کرتا ہے. کیونکہ ایکچولی آپ جاگنے کے ٹائم پر جاگتے ہیں اور سونے کے ٹائم پر آپ سوتے ہیں، تو اس کا بینیفٹ آپ کو ہوگا، کیونکہ آپ عین فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو لازمی آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا. تو جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، وقت میں اور کاروبار میں برکت کا سبب ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی نان مسلم سٹیٹس ہیں وہ صبح 4 بجے اٹھ جاتی ہیں. حیرت کی بات ہے کہ وہ صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں اور 5 بجے کاموں کے لیے نکل جاتے ہیں. میں بہت ٹائم ابراڈ بھی رہی ہوں تو مجھے یہ چیز باقاعدہ دیکھنے کو ملی، اور میں حیرت کرتی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ سویا پڑا ہے، اور یہ جو کفار ہیں اس صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بناتے ہیں، اپنا ناشتہ کرتے ہیں اور نہاتے دھوتے ہیں اور تیار ہو کر اپنے کاموں پر نکلتے ہیں. اور ان کی جو دکانیں ہیں وہ صبح 6 بجے کھلی ہیں، اور پبلک جو ہے وہ سڑکوں پر ہے. الحمدللہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ اتنی ترقی اسی وجہ سے کر گئے ہیں کیونکہ انہوں نے مارننگ ٹائم کو کیش کیا ہے، اور شام کے 4 بجے 6 بجے ان کے کام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ کام نہیں کرتے، اور رات کو 9 بجے سے پہلے سو جاتے ہیں. یعنی جو صفات مسلمانوں میں ہونی چاہیے وہ صفات کفار نے اپنا لی ہیں. تو وقت اور کاروبار میں برکت کا سبب ہے اگر آپ صبح سویرے اٹھ کر کام کریں گے. اب ہماری مجبوری تو ایسی ہے کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں تو کام کاج شروع ہی 12 بجے دوپہر میں ہوتے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شہر کی صبح ہی 12 بجے ہوتی ہے. یعنی وہ جو ٹائم ہے فجر سے لے کر 12 بجے تک کا جس میں انسان اٹھ کر کام کرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ صحت دیتا، اس کو برکت دیتا، وہ سارا ٹائم جو ہے وہ اس نے مس کر دیا اور سو کے گزار دیا. obviously جب صبح دیر سے اٹھیں گے تو رات کو دیر سے سوئیں گے، ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ایک فریش ایئر آپ لیتے ہیں اور ایک تازگی آپ محسوس کرتے ہیں. جب آپ صبح سویرے ٹھنڈی ہوا اور صاف ستھری ہوا اپنے پھیپھڑوں تک پہنچاتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ صحت محسوس ہوتی ہے، تازگی محسوس ہوتی ہے. اور پھر جب اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ دن کی ابتدا کرتے ہیں تو obviously اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر نصیب کرے گا، آپ کے دل کو اطمینان نصیب کرے گا، آپ اپنے عزم میں پختگی پائیں گے، آپ اپنی پلاننگز کو بہت اچھے سے فالو کر سکیں گے اور آپ خوش ہوں گے، کیونکہ صبح اٹھنے سے باقاعدہ ایک خوشی کی فیلنگز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم فجر میں آن ٹائم اٹھیں، اور یہ جو فجر کی نماز ہے یہ کسی صورت بھی ہماری ڈسٹرب نہ ہو. اگر ہماری روٹین آؤٹ ہے، ہم بہت مجبور ہیں، ہمیں رات کو دیر سے سونا پڑتا ہے اور ہمیں فجر میں اٹھنے میں دقت ہوتی ہے، تو بھی آپ کوشش کریں، دیکھیں آپ اپنا کھانا پینا اور اپنا سونا کم بھی کر سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور یہ جو فجر کی سنتیں ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اس کی جو قرات ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہلکی کیا کرتے تھے. مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون یعنی سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتے. اور اب یہ فجر کی سنتیں بھی ہیں تو بھی یہی قرات ہوگی، یعنی آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنی ہے؟ سورۃ الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر دائیں جانب لیٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور فرمان دونوں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتے تو دائیں جانب لیٹ جاتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی سنتیں پڑھ لے تو اپنی دائیں جانب لیٹ جائے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ان دونوں حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر دائیں جانب لیٹنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور فرمان دونوں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد دائیں جانب لیٹنا ایک پسندیدہ عمل ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتے تو اگر میں بیدار ہوتی یعنی اگر میں جاگ رہی ہوتی تو میرے ساتھ گفتگو کرتے، بصورت دیگر آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ دائیں جانب لیٹ جاتے ہیں تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، یہ بھی سنت ہے، اور اگر آپ نہیں لیٹتے تو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس ٹائم پر آپ کی کوئی ذمہ داری ہو، آپ کو لوگوں کو اٹھانا ہو، اپنے گھر میں جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں آپ نے 2 سنتیں پڑھ لیں، اب آپ ان کو اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ سو نہیں سکے، آپ لیٹ نہیں سکے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ لیٹ جاتے ہیں تو آپ یہ بھی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور اگر آپ نہیں لیٹتے تو لیٹنا ضروری نہیں ہے. پھر یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر فجر کی 2 سنتوں کے بعد لیٹنے کے دوران دعائے نور پڑھنے کا رواج ہے. اچھا، اس کا کسی حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کا پڑھنا ثابت ہے اور 3 اوقات میں ثابت ہے. جیسے کہ الادب المفرد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے فراغت کے بعد دعائے نور پڑھتے تھے. پھر اسی طرح سے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نماز یا سجدے میں دعائے نور پڑھتے تھے. پھر اسی طرح سے فجر کے لیے مسجد کی طرف جاتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے نور پڑھتے تھے، اور یہ مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے. تو ان 3 اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا پڑھنا ثابت ہے. لیکن یہ کہ آپ فجر کی 2 سنتوں کے بعد جو دائیں جانب کروٹ لے کر سوئے ہیں اس وقت دعائے نور پڑھنا اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں، کیونکہ دل کی نرمی اور اس میں شائستگی پیدا کرنے کے لیے یہ دعا بہترین نسخہ ہے، بہت ہی زیادہ پر اثر ہے. اور اس میں آپ دیکھیے تو دعائے نور میں ایک ایک عضو کا نام لے کر نور مانگا گیا ہے. تو آپ فیل کریں اور مانگیں، اور دیکھیں صبح صبح یہ گائیڈنس مانگی جاتی ہے تاکہ ہمارا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں رہے. پھر یہ کہ فجر کی سنتوں کے بعد یہ والی دعا جو ابھی آپ کو بتا رہی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ دعا یہ ہے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من النار. تو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ دعا سلسلۃ صحیحہ میں آتی ہے. پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیات تلاوت فرماتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جو فجر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز ادا کیا کرتے تھے 2 رکعت، اس میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کر 100 آیات تلاوت کیا کرتے تھے. اور اگر آپ 60 آیتوں کے اعتبار سے لیں تو ایک رکعت میں 30 آیات اور دوسری رکعت میں 30 آیات.
ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ فجر میں اتنی لمبی قرات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھی ہے تاکہ ہم دن کی ابتدا میں ہی روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں. ہماری روح مضبوط ہوگی تو ہماری جسمانی ضرورتیں کم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ماحول میں بھی یکسوئی ہوتی ہے. آپ ایک لمبی قرات کرتے ہیں تو ماحول میں اتنی خاموشی ہوتی ہے, آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو سن رہے ہوتے ہیں, اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو فجر کے فرض جو ادا کرنے ہیں اس میں ایک رکعت میں کم از کم 30 آیات تو تلاوت کرنی ہے. اگر آپ 30 سے اوپر جاتے ہیں, 40 آیتیں پڑھتے ہیں, 50 آیتیں پڑھتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن کم از کم 30 آیات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت آتی ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیلو یعنی الف لام السجدہ پہلی رکعت میں اور حل اتی علی الانسانی یعنی سورۃ الدہر اور اس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب جو جمعے کی فجر ہے یعنی جمعے کے جو فجر کے فرض ہیں اس کی قرات مختلف ہے, اور پہلی رکعت میں الف لام السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر. اور چونکہ فرض نماز میں آپ قرآن اٹھا کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو لازمی طور پر اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو حفظ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جب میں آپ کی طرح اسٹوڈنٹ تھی اور الحمدللہ میں نے ان احادیث کو جب پڑھا تھا اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہی میرا عمرے پر جانا ہوا تھا, تو میں حرم میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے گئی تھی. تو وہاں پر الحمدللہ امام کعبہ نے فجر کی جب فرض پڑھائے تو پہلی رکعت میں الف لام السجدہ, اور آپ کو پتا ہے کہ الف لام السجدہ کے درمیان جو سجدہ تلاوت آتا ہے, جب انہوں نے سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہا اور جب ہم سجدہ تلاوت کر رہے تھے اور پھر اٹھے ہیں اور پھر اس کے بعد سورۃ دہر کی تلاوت دوسری رکعت میں, ایسی فیلنگز تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی. الحمدللہ اتنی اچھی فیلنگز تھی, اور ان دونوں صورتوں کی قرات بھی اتنی خوبصورت ہے, معنی اور مفہوم بھی اتنے خوبصورت ہے. الحمدللہ میں اتنی خوبصورت فیلنگز کے ساتھ اس دن پھر گھر گئی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کا بتایا ہوا ایک ایک عمل کتنا خوبصورت ہے. یہ ہم کمزور ہیں کہ علم حاصل نہیں کرتے, اور پھر اگر علم ہوتا ہے تو عمل نہیں کرتے. تو الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان احادیث کا علم دیا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں. ٹھیک ہے نا. جب تک پتہ نہیں تھا تو لا علمی کی وجہ سے عمل نہیں تھا, لیکن اب تو پتہ چل گیا ہے نا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل کی کمزوری کی وجہ سے ہم ان احادیث پر عمل نہ کریں. ہمیں عملی طور پر بھی مضبوط ہونا ہے, اور لازمی طور پر ہم نے ان صورتوں کو حفظ کرنا ہی کرنا ہے, تبھی ہم فجر کی جو جمعے کی مسنون قرات ہے اس کو فالو کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو فجر کی نماز میں مسنون قرات عام دنوں میں کیا کرنی ہے؟ 60 آیات کم از کم, زیادہ سے زیادہ آپ 100 پر بھی لے جائیں بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ایک رکعت میں 30 آیات انشاءاللہ پڑھنی ہے. اس کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں آپ کو یاد ہیں آپ اس کی تکرار بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ سورہ اخلاص آپ کو یاد ہے تو آپ 10 بار پڑھ لیں تو 40 آیتیں ہو جائیں گی. اسی طرح سے اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو آپ وہ مختلف سورہ پڑھ کے یہ 30 کا فگر جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جمعے کی فجر ہے فرض نماز, اس کے لیے آپ کو الف لام السجدہ اور سورۃ الدہر حفظ کرنی پڑے گی. اب جو جمعہ آنے والا ہے اس تک کے لیے اگر ہم ٹارگٹ لے لیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بڑے ٹارگٹس ہوں, تو ایسا کیجیے کہ الف لام السجدہ اور الدہر کی ابتدائی 3 4 آیتیں یاد کر لیں اور ابتدا کر لیں اس جمعے سے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جمعہ دیکھیں گے بھی یا نہیں, کس کو کنفرم ہے کہ وہ جمعہ دیکھے گا یا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس صورتحال میں آپ اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے. پھر آپ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں ان دونوں صورتوں کو حفظ کرنا چاہتی ہوں, آپ میری اس میں مدد کریں, اور میں اس کی ابتدا اسی جمعے سے کرنا چاہتی ہوں. بے شک 2 3 آیات بھی آپ کو یاد ہوں. پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد بے شک الف لام السجدہ کی 2 3 آیتیں پڑھ لیں, اور دوسری رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد الدہر کی 2 3 آیتیں پڑھ لیں, کوئی بات نہیں. اور باقی آپ
جو 30 آیتوں کا ٹارگٹ ہے وہ دوسری صورتوں سے مکمل کریں. لیکن آپ کے دل کو تسلی تو ہوگی کہ آپ نے بے شک تھوڑا ہی صحیح حدیث پر عمل تو کیا ہے، اور آپ کا یہ عمل اتنا بابرکت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک دن آئے گا آپ کو یہ دونوں صورتیں بہت اچھے سے حفظ ہوں گی، اور آپ بہت کمفرٹیبلی فجر کی یہ مسنون کی رات جو ہے، جو جمعے کی ہے، وہ کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم کسی بھی عمل کی مضبوطی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، استقامت کی دعا کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. اور یہ جو بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کی نماز میں ایکسٹرا قرات کرنے کا جو کہا گیا ہے نا، کیونکہ اسی وقت وہ قرآن اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے. اچھا، انسان کی ایک نفسیات ہے، اس کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے عمل میں خاطر خواہ تبدیلی آتی ہے، وہ عمل کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک عام انسان کی بات ہے نا. لیکن مومن کس کو دکھانا چاہتا ہے اپنا عمل؟ obviously اللہ کو. تو وہ پھر اتنے اچھے سے عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو فوراً ہی آپ کے پاس پہنچے گا. یعنی فجر میں جو میں قرات کر رہی ہوں یہ فوراً آپ کے پاس پہنچے گی، تو میں کیوں نہ اچھے سے اچھی قرات کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز ہمیں دی ہے نا، اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کی فجر اتنی اچھی ہوتی ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورے دن میں جو برکت محسوس ہوگی وہ قابل دید ہوگی اور نوٹسیبل ہوگی. آپ خود نوٹس کریں گی کہ آپ کی ظہر آن ٹائم ہو رہی ہے، آپ کی عصر آن ٹائم ہو رہی ہے، آپ کی مغرب آن ٹائم ہو رہی ہے، آپ کی عشاء آن ٹائم ہو رہی ہے. یعنی آپ کو ایسا لگے گا ایک ایک چیز جو ہے وہ ٹائم پر پوری اچھی طرح سے ہو رہی ہے. الحمدللہ آپ کے اذکار آن ٹائم ہوں گی، آپ صبح کے اذکار بھی کریں گی، آپ شام کے اذکار بھی کریں گی، اور آپ نماز کے بعد کے اذکار بھی کر جائیں گی، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ برکتی ہو گیا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نوافل کا بھی اہتمام کریں گے، جس میں اشراق ہے، چاشت ہے، اور تہجد ہے. اور تہجد کی بات تو ابھی آگے ہی آ رہی ہے. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ جو چارٹ بنا رہے تھے نا اذکار کا، اگر آپ اس چارٹ کو تھوڑا سا بڑھا دیں اور اس میں نمازوں کے کالمز بھی بنا لیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور اس کے لیے آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اول وقت میں نماز پڑھیں گے. الحمدللہ اس کا جو فائدہ آپ کو ملے گا نا، ایک تو آپ بہت کانشیس ہو جائیں گے ٹائم پر نماز پڑھنے کے حوالے سے، کیونکہ میں نے خود بچپن سے اس چیز کو پریکٹس کیا ہے. اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے میرے والد کو. الحمدللہ انہوں نے ہماری کئی سالوں تک کاپی بنائی، اور اس میں جو نماز کی انٹری ہوتی تھی نا، ہمیں اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ ابو آئیں گے رات کو اور وہ ہماری یہ کاپی چیک کریں گے، اور ہمارا ٹک جو ہے وہ آن ٹائم نماز پر لگنا چاہیے. اور اس سے ہم اتنے کانشیس ہوتے تھے، کیونکہ آپ دیکھیے بسا اوقات جب انسان اپنا نامہ عمل خود تیار کرتا ہے نا، نو ڈاؤٹ ہم پراپر نامہ عمل تو اپنا تیار نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم اپنا نامہ عمل خود تیار کرتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ چیز میں نے کی اور میں اب پورے کانفیڈنس کے ساتھ ٹک لگا رہی ہوں. تو میں نے خود پرسنلی بھی الحمدللہ یہ پلانٹ دوبارہ سے بنایا ہے، اور یقین مانے جتنا شکر ادا کروں کہ ساری نمازیں آن ٹائم پڑھی الحمدللہ. اور اگر کوئی نماز لیٹ ہوئی نا تو وہ لکھنے میں بھی جو ہے نا وہ ڈر لگ رہا تھا، اور اسی وقت جو ہے وہ خوف آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز لیٹ ہو گئی ہے. اور پھر یہ کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ بسا اوقات کلاسز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی تھی، تو اس وقت مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ نماز جو ہے وہ میری لیٹ ہو رہی ہے، یا اللہ میں بس اس کو جلد از جلد مکمل کر لوں. اور پھر اس چارٹ کو بنانے سے مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں بہت زیادہ کانشیس ہو گئی اور پنکچول ہو گئی الحمدللہ. اور اس وقت میں نے صحیح معنوں میں جو ہے نا اپنے نامہ اعمال کو ایک طرح سے اپنی آنکھوں کے سامنے فیل کیا ہے. کیونکہ جب تک ہم اس طرح کے چارٹ بناتے نہیں ہیں اور خود سے جب تک ٹک لگاتے نہیں ہیں نا، اور جب کوئی کام نہیں کیا یا دیر سے کیا اور وہاں مینشن کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن کس طریقے سے ہماری ایک ایک چیز سامنے لائی جائے گی. اس وقت میں پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کری تھی کہ یا اللہ تو مجھے بھی ہدایت پر رکھ اور میری اولاد کو بھی ہدایت پر رکھ. اور جو دعا مانگی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ بہت اہم دعا ہے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد دونوں کو تو نماز کو قائم کرنے والا بنا.
کیونکہ اگر ہماری نماز اچھی ہے تو سب کچھ اچھا ہے، اور اگر ہماری نماز اچھی نہیں ہے تو ہمارا کچھ بھی اچھا نہیں۔ اور اگر آپ یہ چیز فیل کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے یا نہیں، تو پلیز چیک یور صلاح، اپنی نماز کو چیک کریں۔ اگر آپ یہ چیز فیل کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کا ایمان کتنا ہے، تو چیک یور صلاح، کیونکہ آپ کی نماز آپ کو آپ کے ایمان کا لیول بتائے گی۔ اور سب سے پہلے نماز، کیونکہ سب سے پہلے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں استقامت نصیب کرے جب تک کہ ہماری زندگی ختم ہوتی ہے، ہماری آخری سانس تک ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ نماز ہونی چاہیے، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ نمازوں کا جو معاملہ ہے نا، یہ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی ہم اپنے بچوں کو جب نماز کا پابند دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں خود نماز کی پابندی بہت اچھے سے کرنی ہوگی۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کا میسج جو ہے نا، آپ کا عمل بھی آپ کی اولادوں کو دیتا ہے، اور اگر میں چاہتی ہوں کہ میری اولاد نیک ہو تو لازمی مجھے نیک ہونا ہوگا۔ یہ تو ڈیفینیٹ اصول ہے، یہ تو پکا اصول ہے کہ اگر آپ نیک ہوں گے تو ہی انشاءاللہ آپ کی اولاد نیک ہوگی۔ اور بسا اوقات تو آپ نیک ہوتے ہیں اور آزمائش کے طور پر اولاد پھر بھی نیکی سے ہٹ جاتی ہے، اس صورتحال میں تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ اور میں نیک نہ ہوئے تو پھر ہم کیسے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو نیک پائیں گے؟ اور پھر یہ کہ جب ہم اپنی نمازوں میں پوری طرح سے ایکٹیو ہوں گے اور انشاءاللہ ایک سیٹسفائیڈ دن گزاریں گے، جب آپ عشاء پوری اچھے سے ادا کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں، آج دن بھر کا جو ٹاسک تھا نماز کے اعتبار سے، اذکار کے اعتبار سے، وہ کمپلیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور رات کے اذکار کر کے آپ سو جاتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ دوسرے دن اٹھیں گے اور دوبارہ سے اپنی نمازوں کو آن ٹائم ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے ٹائمنگز بتائے ہیں۔ اچھا، یہ جو نمازوں کے اوقات کی تعین میں جو مصلیت ہے نا، وہ اس لیے کہ مشرکین سورج کی 3 مخصوص اوقات میں پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک سورج چڑھنے کے وقت، یعنی سر پر آنے تک، اور دوسرا غروب ہونے کے وقت۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان اوقات میں نماز کی ادائیگی سے منع فرمایا ہے، خواہ یہ نماز نوافل ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سورج کی پوجا دھوپ میں گرمی آنے سے لے کر نصف النہار تک۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں ٹائم جو ہے نا، یہ زوال کے ہیں۔ ایک سورج چڑھنے کے وقت یعنی سر پر آنے تک، اور دوسرا غروب ہونے کے وقت، اور تیسرا دھوپ میں گرمی آنے سے لے کر نصف النہار تک۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان اوقات میں کوئی نماز نہیں رکھی گئی تاکہ ان کفار کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے ٹائم فکس کر دیا، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ نمازوں کے ٹائم فکس کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ دیتے نا، جب تمہیں کمفرٹیبل ہو تم 5 نمازیں پڑھ لینا، تو پھر آپ دیکھتے کہ آپ کیسے نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ٹائم دے دیے نا، اس میں بھی ہمارے لیے اللہ نے آسانی کی کہ کچھ بھی ہو ہم اپنے کاموں سے اپنے آپ کو نکال کے نماز کی طرف آ جاتے ہیں الحمدللہ، اور ہماری 5 ٹائم نماز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔